الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، موت کے بعد کی زندگی سمجھ تب آتی ہے جب نیند والی زندگی سمجھ آئے۔ اس کے لیے پہلے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت کا معنی سمجھیں۔ نمبر 2، موت پر نوم یعنی نیند کا اطلاق اور نوم یعنی نیند پر موت کا اطلاق یہ احادیث میں ہوا ہے، بلکہ قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ آپ ہر روز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ اب قیامت کے دن یہ اٹھ کر کہیں گے کہ ہم برباد ہوئے، ہمیں کس نے اٹھا دیا سونے کی جگہ سے، حالانکہ وہ سونے کی جگہ نہیں بلکہ مرنے کی جگہ ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی موت پر نیند کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ بہت ساری قبروں کو دیکھیں تو قبر پر ایک کتبہ لکھا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے مرقد سونے کی جگہ۔ اب آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ اس مسئلے کے سب سے پہلے منکر، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے منکر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، گجرات ان کی قبر ہے اور ان کی قبر پر بھی لکھا ہوا ہے مرقد۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم میں بھی اس قبر کو مرقد کہا اور ان کی قبر پر بھی مرقد لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کو چھوڑے نہیں، لیکن قرآن کو سمجھے بھی تو صحیح نا۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا یہ بات نیند کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں نے تیسری بات عرض کی تھی کہ نبی اور امتی کی نیند میں کیا فرق ہے، اور چوتھی بات میں نے سمجھائی تھی کہ نبی اور امتی کی موت میں کیا فرق ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ آدمی جاگتا بھی ہے سوتا بھی ہے۔ آدمی دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 مٹی سے بنا بدن، نمبر 2 آسمان سے آئی روح۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ بدن ہے جو مٹی سے بنا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، یہ روح ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے جس پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ میرے لفظ اچھی طرح سمجھا کریں، ان کے مجموعے کا نام انسان ہے کہ جس پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کتب اکابر میں تنہا روح پر انسان کا اطلاق سمجھیں تو یہ ذہن میں رکھنا یہ وہ انسان نہیں ہے جس پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا انسان کے جسم میں اصل تو روح ہے، اصل انسان تو روح ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بدن کا انسان کے ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جب تنہا روح عالم ارواح میں تھی تو کبھی اللہ نے اس کو حکم نماز اور روزے کا نہیں دیا۔ جب روح اور جسم آپس میں ملے ہیں تو پھر حکم دیا نماز اور روزے کا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان جو مکلف ہے جس پر احکام مرتب ہوتے ہیں وہ صرف روح کا نام نہیں ہے، اور وہ صرف بدن کا نام بھی نہیں، بلکہ وہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ بنیادی باتیں سمجھیں تو پھر اگلے مسائل کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے اندر جسم بھی ہے اور انسان کے اندر روح بھی ہے، یہ دو چیزیں ملیں تو پھر انسان ہے۔ یہ انسان جاگتا بھی ہے اور یہ انسان سوتا بھی ہے۔ جب انسان جاگتا ہے تو اس وقت اس کا جو احکام ہیں، جو چیزوں کے آثار ہیں، وہ براہ راست جسم پر اثر کرتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پر اثر کرتے ہیں۔ اور جب انسان سوتا ہے تو پھر اثر کسی بھی چیز کا روح پر ہوتا ہے اور پھر روح کے واسطے سے جسم پر ہوتا ہے۔ اسے ہم یوں کہتے ہیں کہ انسان جاگتا ہو تو کسی چیز کے آثار اصالتاً جسم پر آتے ہیں اور تباً روح پر آتے ہیں، اور جب انسان سو جائے تو پھر احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور جسم پر تباً اور ضمناً آتے ہیں۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، گرمیوں کا موسم شروع ہے، آپ گرمیوں میں بازار سے شربت لے کر پیتے ہیں۔ شربت کئی ہیں جو آپ پیتے ہیں، کوئی بزوری پیتا ہے، کوئی سندل پیتا ہے، کوئی فالسا پیتا ہے،
اپنے اپنی پسند کے۔ بعض لوگ شربت پیتے ہیں جس کا نام ہے روح افزا۔ اب بتاؤ، یہ روح افزا کا شربت روح نہیں پیتی، یہ جسم پیتا ہے، لیکن نام اس کا روح افزا ہے۔ جب پیتا جسم ہے تو اس کا نام جسم افزا ہونا چاہیے تھا، روح افزا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ پیتا جسم ہے لیکن مزے روح لیتی ہے۔ کہتے ہیں مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مزے روح لیتی ہے، اس کو روح افزا کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ آپ کو تنگ کرے تو آپ کہتے ہیں یار آپ نے مجھے روحانی طور پر تکلیف پہنچائی ہے۔ اب روحانی طور پہ تکلیف وہ الگ تو نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اگر آپ نے گال سنی ہے، گالی، تو کان نے سنی ہے، کان جسم کا نام ہے، لیکن اس کی تکلیف روح کو بھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب روح کی تکلیف وہ ہے جو دوسرے بندے کو نظر نہیں آ رہی، لیکن جس کی روح ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے سے کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت آدمی کان سے سنتا ہے اور مزہ روح کو آتا ہے، بندہ وجد میں آتا ہے۔ تو سنتا کان ہے جو جسم ہے، اور جسم کے واسطے سے مزہ اسے آتا ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی روح گندی ہے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ موسیقی ہماری روح کی غذا ہے۔ حالانکہ موسیقی ہے، کان سنتا ہے، روح تھوڑی سن رہی ہے۔ کان سنے گا تو پھر روح سنے گی نا۔ کسی آدمی کا کان اب کاٹ دیں اب نہیں سنے گا، حالانکہ روح تو جسم میں اب بھی ہے۔ کسی آدمی کی آنکھ نکال دیں اب وہ نہیں دیکھے گا، حالانکہ روح تو اب بھی ہے۔ لیکن یہ دیکھنے کا عمل تب ہوگا جب آنکھ ہوگی، سننے کا عمل تب ہوگا جب کان ہوگا، پکڑنے کا عمل تب ہوگا جب آپ کا ہاتھ ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب آدمی جاگ رہا ہو تو احوال اصالتاً آدمی کے جسم پر آتے ہیں، اور طبعاً اور ضمناً آدمی کی روح پر آتے ہیں۔ اور جب آدمی سو جائے تو پھر احوال آدمی کے روح پر براہ راست اصالتاً آتے ہیں، اور جسم پر طبعاً اور ضمناً آتے ہیں۔ اس کی آپ مثال سمجھیں، ایک آدمی آپ کے پاس سویا ہوا ہے اور مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ سویا ہوا ہے۔ وہ تھوڑی دیر اٹھتا ہے اور دوڑتا ہوا غسل خانے میں چلا جاتا ہے۔ آپ اس سے کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اعتکاف کی حالت میں جو کام ہے وہ بتانے والے نہیں ہوتے۔ نہیں بتا نہیں سکتا، کچھ ہوا ہے یا نہیں؟ معتکف کے ساتھ کچھ ہوا ہے نا۔ اب یہ جو غسل خانے میں جا کے غسل کر رہا ہے، اب بتاؤ اگر تھوڑا سا آدمی بے تکلف ہو تو اپنے دوست کو بتاتا ہے، کہتا ہے میری بڑی خواہش ہے، ایک لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، خوابوں میں آتی ہے پر نکاح نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ خواب میں، یہ تو مسجد میں سویا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے، بکواس کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے۔ اب یہ جو سونے کی حالت میں کارروائی کی ہے، اس کے جسم نے کی ہے یا روح نے کی ہے؟ ٹھیک، اور غسل روح کر رہی ہے کہ جسم کر رہا ہے؟ اب دیکھو احوال اصل آئے ہیں جسم روح پر، اور تب آئے ہیں کس پر؟ تو کارروائی روح کرتی ہے اور مزے جسم لیتا ہے۔ اب جب آدمی دھوتا ہے تو کچھ لگا ہوتا ہے، وہ جسم پر یا اس کی روح پر لگا ہوتا ہے؟ اب دیکھو احوال اصالتاً آئے ہیں جسم روح پر، اور طبعاً اور ضمناً آئے ہیں۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، آپ تو اس کو غصہ چڑھتا ہے، کہتے ہیں یار تو نے ساری میری نیند کا مزہ خراب کر دیا، ابھی تو میں حرم میں داخل ہوا تھا اور تو نے مجھے اٹھا دیا۔ آپ کبھی بھی نہیں کہتے تو جھوٹ بولتا ہے، تو مرکز اہل سنت 87 جنوبی سرگودا میں ہے، کہاں تو حرم میں داخل ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ داخل نہیں ہو رہا بلکہ اس کی روح داخل ہو رہی ہے۔ جسم یہاں پر ہے اور روح مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہی ہے، لیکن جسم مزہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب آدمی سویا ہو ایسے اچانک گھبرا کر اٹھ جاتے، آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا تجھے؟ کہتے بس یار میں ڈر گیا ہوں، مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ کبھی آپ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے یہاں تو کوئی سانپ نہیں ہے، حالانکہ سانپ اس کو ڈس رہا ہے، لیکن سانپ اس کے جسم کو نہیں، روح کو ڈس رہا ہے، اور تکلیف جسم محسوس کر رہا ہے۔ تو نیند میں احوال اصالتاً آتے ہیں آدمی کی روح پر، اور طبعاً اور ضمناً آتے ہیں آدمی کے جسم پر۔ اب اگر یہ بات سمجھ لیں، اب موت کی زندگی سمجھنا آسان ہے۔ جب آدمی دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو آدمی کے احوال آتے ہیں جسم پر، اور جسم کے واسطے سے روح پر، اور جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے،
اب احوال آتے ہیں اس کی روح پر، اور روح کے واسطے سے احوال آتے ہیں جسم پر۔ دنیا میں کان سنتا ہے اور روح محسوس کرتی ہے، اور قبر میں روح سنتی ہے اور جسم محسوس کرتا ہے۔ قبر میں روح سنتی ہے اور جسم محسوس کرتا ہے، تو وہاں اصل احوال روح پر آتے ہیں، جیسے دنیا میں احوال اصل انسان کے جسم پر آتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا فرمایا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو عاد روحہ الی جسدہ، اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تو زندگی مل گئی۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دینی الاسلام، اور میرا دین۔ فرشتہ فینادی منادی من السماء اعلان کرتا ہے، اعلان کیا ہے؟ البسوا لہ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، اور وہاں جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم، اب سو جا، نم، سو جا۔ تو جب یہ سو جا کہا، اب احوال روح پر آئیں گے یا جسم پر آئیں گے؟ کس پر آئیں گے؟ روح پر اصالتاً، اور جسم پر آئیں گے تباً۔ کیوں؟ سونے والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ احوال روح پر آتے ہیں اور جسم پر تباً آتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں نیند ہے نا، اب اس قبر میں پڑے جو مردہ ہے، جو نائم ہے میت، بصورت نائم ہے۔ اب یہ میت ایسی ہے، اس کو ثواب ہے اگر نیک ہے، عذاب ہے اگر بد ہے۔ نیک ہے تو مزے لے رہا ہے، اور اگر بد ہے تو اس کی ٹھگائی ہو رہی ہے، سانپ ڈس رہے ہیں، قبر اس کی سمٹ رہی ہے، اور اس کو یہ عذاب مسلط ہے اس کے اوپر۔ لیکن عذاب کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ روح پر۔ لیکن روح اور جسم کا چونکہ تعلق ہے، اس لیے جسم اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں قبر میں روح اور جسم کا اتنا تعلق ہوتا ہے قدر ما یتلذذ و یتألم، اتنا تعلق کہ جس سے جسم راحت بھی محسوس کرتا ہے، اور جس سے جسم راحت بھی محسوس کرتا ہے اور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اصل عذاب اور ثواب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح کے اوپر۔ اس لیے جب بھی میت کے لیے صالح ثواب کا مسئلہ ہو تو آپ کہتے ہیں اے اللہ اس کا اجر فلاں بزرگ کی روح کو پہنچا دے۔ یہ نہیں کہتے جسم کو پہنچا دے، کیا کہتے ہیں؟ فلاں بزرگ کی، یہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ہماری امی جان کی روح کو پہنچا دے۔ یہ نہیں کہتے جسم کو پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد کے حوال براہ راست آنے ہی روح پر ہیں، اور روح خوش ہونی ہے تو جسم نے خوش ہونا ہے، اور روح خوش نہیں ہونا تو جسم نے خوش بھی نہیں ہونا۔ تو قبر میں کہتے ہیں نم، سو جا۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، اب اگر نیند آپ کے ذہن میں ہے تو موت سمجھنی بہت آسان ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اسے پوچھیں ہمارے ساتھ سونے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ قبر والا جنت کی ہوا کھا رہا ہے، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یہ ہمارے ساتھ سونے والا جنت کی سیر کر رہا ہے، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اب یہ نیند سمجھ آ گئی، اب موت سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور جب تک یہ نیند سمجھ نہیں آنی موت سمجھ آ نہیں سکتی۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیسے پیارے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اللہم بسمک اموت، سونے لگے اس کو موت فرما دیا کہ یہ سونے کے حالات تمہیں سمجھ آ گئے تو تمہیں موت کے حالات خود بخود سمجھ آ جائیں گے، اور جب سونے کے حالات بھی سمجھ نہ آئیں تو پھر موت کے حالات بندے کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ خود مماتی یہ بات کہتے ہیں کہ سویا مویا ہکو جیا، یہ خود کہتے ہیں سویا مویا ہکو جیا، سویا ہوا اور مرا ہوا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، جب ایک جیسے ہوتے ہیں تو پھر مان لو۔ اب بتاؤ سونے والا آدمی سنتا ہے یا نہیں؟ سونے والا آدمی سنتا ہے یا نہیں؟ آپ صبح 3:45 بجے آج کل فجر کی اذان ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں میں 3 بجے اٹھ جاؤں، میں نے تہجد پڑھنے ہیں،
آپ نے الارم لگا دیا اور ٹائم 3 بجے کا فٹ کر دیا، تو جب 3 بجے الارم بجا آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اب میرا سوال یہ ہے، سونے والا اٹھا ہے اور الارم کو سنا ہے، یا الارم کی آواز سنی ہے تو پھر اٹھا ہے؟ پہلے آواز سنی ہے تو پھر اٹھا ہے نا، اس کا مطلب کہ سونے والا سنتا ہے، اس کا مطلب کہ سونے والا سنتا ہے۔ تو جب سویا مویا ہی کو جیا ہے، سونے والا سنتا ہے، تو پھر مویا ہوا کیوں نہیں سنتا؟ یہ کیوں نہیں سنتا؟ اب فرق کیا ہے؟ سونے والا سن بھی لے گا، اٹھ بھی جائے گا، کیوں؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ جب آدمی کے اوپر نیند آ جائے یا موت آ جائے، اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے۔ ایسے ہی ہے۔ اب سونے اور مرنے والے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اگر موت کا فیصلہ تھا، اب روح روک لیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے، اور اگر اس کو زندہ کرنا تھا دنیا میں تو پھر اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، یہ جو بندہ سویا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی روح بھی روک لیتے ہیں، نکالتے ہیں، اور اگر یہ مویا ہے تب بھی روح اس کی نکال لیتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ سونے والا زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو، زندہ ہوتا ہے نا۔ اور یہ جو فوت شدہ ہے، پھر یہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو سونے والا یہ تو زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ دیکھو اس کی نبض چل رہی ہے، اس کا مطلب کہ زندہ ہے۔ دیکھو اس کا پیٹ اوپر نہیں، اس کا معنی کہ زندہ ہے۔ دیکھو سانس لے رہے، اس کا معنی کہ زندہ ہے۔ تو اگر سونے والا زندہ ہے، اور یہ جو مر گیا اگر یہ بھی زندہ ہے روح کے تعلق کے ساتھ، اس کا پیٹ اوپر نیچے کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی نبض کیوں نہیں چلتی؟ اس کا فلاں کام کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سونے والا زندہ ہے، اس کی زندگی نظر آ رہی ہے آنکھ سے، مشاہدے سے، اور جو مرنے والا زندہ ہے اس کی زندگی نظر آ رہی ہے آنکھ سے نہیں، اس کی زندگی نظر آتی ہے اللہ کے نبی کے فرمانے سے۔ اس کی زندگی آتی ہے اللہ کے نبی کے فرمانے سے۔ میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب میں نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اسی آیت کو شد و مد سے پڑھا جا رہا ہے نا۔ میں اسی لایا تھا کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں معارف القرآن ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کے تحت بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تفسیر مزری میں ہے، قبض روح کا معنی اس کا تعلق بدن انسانی سے قطع کر دینے کے ہیں۔ کبھی یہ ظاہراً و باطناً بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے، اور کبھی صرف ظاہراً منقطع کیا جاتا ہے، باطناً باقی رہتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صرف حس اور حرکت ارادیہ جو ظاہری علامت زندگی ہے منقطع کر دی جاتی ہے، اور باطناً روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس سے وہ سانس لیتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ صورت اس کی ہوتی ہے کہ روح انسانی کو عالم مثال کے مطالعہ کی طرف متوجہ کر کے اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے، تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے، اور کبھی یہ باطنی تعلق بھی منقطع کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کی حیات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آیت مذکور میں لفظ توفی بمعنی قبض بطور عموم مجاز کے دونوں معنی پر حاوی ہے۔ موت اور نیند دونوں میں قبض روح کا یہ فرق جو اوپر بیان کیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سونے کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سوتے انسان روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے، اور اسی رابطہ شعاعی سے وہ خواب دیکھتا ہے۔ پھر یہ خواب اگر روح کے عالم مثال کی طرف متوجہ رہنے کی حالت میں دیکھا گیا تو سچا خواب ہے، اور اگر اس طرف سے بدن کی طرف واپسی کی حالت میں دیکھا گیا تو اس میں شیطانی تصرفات ہو جاتے ہیں اور وہ رویا صادقہ نہیں رہتی۔ اور فرمایا کہ نیند کی حالت میں جو روح انسانی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو بیداری کے وقت آنکھ جھپکنے سے بھی کم مقدار وقت میں بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ آپ حضرت علی کا ذرا جملہ سمجھنا، سونے کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے۔ جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے،
اس کی روح کو لوٹا کے فرشتے 3 سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دے لیتا ہے، تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ مت، مر جا، یا نم، سو جا، جی سو جا۔ اور سونے کی حالت میں روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے۔ اب یہ جو قبر میں ہے یہ سویا ہوا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ روح اندر نہیں ہوگی، روح کی شعاع بدن میں ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے اندر حیات کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے۔ آپ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نیند سمجھ آئے تو پھر بندے کو موت سمجھ آتی ہے، یہ نیند سمجھ نہ آئے تو بندے کو موت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، یہ بہت بڑی ایک عبارت ہے جس کو پیش کر کے غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے۔ نیند میں احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں، اور موت میں احوال اصالتاً روح، موت میں نیند اور موت ایک جیسے ہیں نا، موت میں احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں۔ اب بتائیں، جب آدمی فوت ہو جائے، اب اگر قبر میں سنے گی تو روح سنے گی یا جسم؟ جس نے سننا ہے روح سنے گی نا۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، اب ہماری پوری بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک عبارت ہمارے خلاف پیش کی جاتی ہے، میں نام نہیں لیتا، مماتیت کے ایک مناظر ہیں، جب وہاں اٹک میں وہ 85 علماء نے ایک دستخط کر دیے نزاع ختم کرنے کے لیے، اس میں مناظر بھی شامل تھے، تو میں ملنے کے لیے ان کے گھر گیا اور میں مبارک دی کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، رات 11-12 بجے کا وقت ہوگا۔ میں گیا مبارک دینے کے لیے، جس طرح غیر مقلدین کی عادت ہے چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آتے، ان کی بھی عادت ہے چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آتے۔ اب مجھے فوراً کہنے لگے، مولانا صاحب ایک عبارت ہے تفسیر عثمانی میں، ذرا وہ تو حل کریں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ اب یہ سنیں، مسئلہ سماع موتا، انک لا تسمع الموتیٰ، یہ تفسیر عثمانی سورہ فاتر میں علامہ عثمانی نے لکھا ہے۔ میں اب لمبی بات نہیں کر رہا، بس مختصر سے ایک عبارت سناتا ہوں۔ فرمایا، تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوں کو، انک ما انت بمسمع فی القبور۔ آپ ذرا آگے سمجھیں، حدیث میں آیا کہ مردوں سے سلام علیک کرو، اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے